اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی تو خیر، یعنی مطلب سپیریورٹی دی تو خیر، اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ارشاد ہوا جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، یعنی جو فالو کرے گا اس کو، ابلیس کو، تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کے قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چھڑا لانا، اور ان کے مال و اولاد میں شرکت کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر بھی اس کی راہ سے پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، یعنی ڈبا ڈالے، اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تاری میں سواری عطا کی، اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی ذرا برابر بھی۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کریں، اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے، مسٹیک۔
نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھا کیجیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ کا وقت ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور رات کے بعض حصے میں بھی تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجیے، جو آپ کے لیے ایک ضعیف چیز ہے، امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ اس طرح کہا کیجیے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔